اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 22 بدبختوں کا بہت ہی برا انجام۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، جن کے دنیا آخرت میں اعمال ضائع ہو گئے، دنیا آخرت میں ان کے اعمال کی ویلیو ختم ہو گئی، ان کے ثمرات سے خالی ہو گئے، لعنت و پھٹکار ان کا مقدر بن گئی، بے سکونی مسلط ہو گئی، اور دنیا میں ان کے ساتھ اہل اسلام کا سا معاملہ بھی نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں ان کی مغفرت بھی نہیں ہوگی۔ وما لهم من ناصرین، ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، یعنی انہیں ایسی کوئی قوت ہاتھ نہیں آئے گی جس کے ذریعے سے وہ دردناک عذاب کو دور کر سکے۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نمبر 1، یہ آدمی ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ کفر اور ظلم و ستم اور ان کی حمایت کرنے کی وجہ سے بندہ دنیا میں ہلاک و برباد ہو جاتا ہے اور آخرت میں عذاب الہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ایسے آدمی کو اللہ کی گرفت سے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ اس آیت سے یہ بھی واضح ہوا، جس آدمی کو اللہ رب العزت ذلیل کر دے، اسے نہ تو کوئی عزت دے سکتا ہے، نہ ہی اللہ کی گرفت اور پکڑ سے کوئی بچا سکتا ہے۔ نمبر 3، بعض برائیاں نیکیوں کا وجود ہی ختم کر دیتی ہیں۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ بعض برائیاں نیکیوں کا وجود ختم کر دیتی ہیں، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، بعض نیکیاں برائیوں کا وجود ختم کر دیتی ہیں۔ یہ آیت کریمہ بھی ویسے ہی ہے کہ برائیوں سے نیکیوں کا وجود ختم ہو جاتا ہے، پس برائیوں سے دور رہنا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جو کچھ کیا کرایا سارا ہی ضائع کر بیٹھے، سارا ہی ضائع ہو جائے، اور آپ یہ سمجھتے رہیں کہ میرے بہت سارے عمل ہیں لیکن آپ کے عملوں کی مقدار کم ہو جائے، آپ کے عملوں کا وزن کم ہو جائے، عمل کے اندر اخلاص نہ ہو تو پھر عمل کے اندر کمی آ جاتی ہے، عمل کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بڑی گستاخی ہو جائے، کوئی بڑی اللہ کی نافرمانی ہو جائے، تو اس سے بعض دفعہ سارا عمل ضائع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بالکل ہی ناراض ہو جاتے ہیں۔ جیسے مکمل دکھلاوے کے لیے نماز پڑھنا، شروع سے لے کے آخر تک ایک دفعہ بھی اللہ کی طرف خیال نہیں گیا، بس صرف یہی دھیان ہے کہ بس فلاں کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، بالکل نیت ہی غلط ہے، سوچ ہی غلط ہے، تو پھر تو نماز نہیں ہوگی۔ یعنی آدمی کا دھیان کچھ نہ کچھ تو اللہ کی طرف جانا چاہیے آخری درجے میں، تو آخری درجے کی بات ہے۔ ورنہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ شروع میں بھی اپنی نیت کی اصلاح کریں، عمل کے درمیان میں بھی اپنی نیت کی اصلاح کریں، عمل کے آخر میں بھی اپنی نیت کی اصلاح کریں، اپنی نیت کو ٹھیک کریں۔ انما الاعمال بالنیات، سارے عمل نیت سے ہیں، نیت جیسی ہوگی ویسے ہی آپ کو اجر ملے گا۔ ایک آدمی عالم بنا ہے لیکن اس کی نیت صرف اور صرف اپنے آپ کو اونچا ظاہر کرنا، علم کے ذریعے سے اپنے آپ کو لوگوں سے بلند کرنا، اس کے علاوہ اس کی کوئی سوچ ہی نہیں ہے، دین کو پھیلانے کی کوئی سوچ ہی نہیں ہے، دین کو پھیلانے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے دین کیسے پھیلانا ہے۔ تو آدمی سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، تو بعض دفعہ آدمی کے پاس سبب موجود ہوتا ہے، لیکن سبب موجود ہونے کے باوجود اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں نے کیا کرنا ہے، تو علم ہونے کے باوجود وہ گمراہ ہو جاتا ہے، کئی لوگوں کو گمراہ کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ یا بعض دفعہ اس کی نیت صرف اور صرف دنیا ہوتی ہے کہ دنیا میں مجھے اچھے کھانے مل جائیں، اچھی چیزیں مل جائیں، اچھا کپڑا مل جائے، اچھا گھر مل جائے، اچھی سواری مل جائے، بس یہی اس کی نیت بن جاتی ہے۔ بعض آدمی مال خرچ کرتا ہے، بس صرف یہی نیت ہوتی ہے کہ بس لوگ مجھے مالدار کہیں، لوگ مجھے سخی کہیں، تو پھر وہ حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بس تجھے سخی کہا جا چکا، جو تیری نیت تھی وہ تجھے مل چکا، اب ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جا، جہنم میں اٹھا کر پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح شہید کا کتنا بڑا مقام ہے، شہید کا کتنا بڑا درجہ ہے، لیکن اس سے بھی اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا نیت کی وجہ سے۔ نیت کو صاف کرنا ضروری ہے، صاف کرتے رہنا ضروری ہے، بار بار نیت کو ٹٹولنا ضروری ہے، اپنے دل کو چیک کرنا ضروری ہے، ری چیک کرنا ضروری ہے، کہیں میرے دل میں دنیا کی محبت تو نہیں آ رہی، کہیں میرے دل میں دکھلاوا تو نہیں آ رہا، کہیں میرے دل میں اللہ کا غیر تو نہیں آ گیا۔ تو نیت میں تھوڑا سا کھوٹ بھی آپ کے عمل کو کم از کم اس کا وزن کم کر دے گا، اس کو دبا دے گا، اس کی اہمیت کم ہو جائے گی، ویلیو کم ہو جائے گی، اگر ضائع نہ بھی ہو تو۔ بعض دفعہ تو ضائع ہو جاتا ہے، بعض دفعہ ضائع نہ ہو تو پھر اس کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل سمجھ توفیق عطا فرمائے، پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دین کے سارے کاموں میں اخلاص نصیب فرمائے۔ یہ اللہ سے مانگیں، مانگتے رہیں۔ ہم ایک دوسرے کے بارے میں کہہ دیتے ہیں، بڑے مزے سے کہہ دیتے ہیں اس میں اخلاص نہیں ہے، اس میں اخلاص نہیں ہے۔ بھائی ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، ہم اپنے بارے میں کہیں، ہم اپنی فکر کریں۔ تجھے پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو اپنے بارے میں فکر کر، وعیدوں کو اپنے اوپر لگا، دوسروں کے بارے میں فضائل لگا، جو اللہ کے نبی نے فضائل بتائے ہیں وہ دوسروں کے بارے میں سوچ کہ یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے۔ اب وعیدیں اپنے بارے میں لگاؤ کہ وعید یہ بھی آئی ہوئی ہے، وعید یہ بھی آئی ہوئی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، وعیدیں دوسروں کے بارے میں لگاتے ہیں، اس میں یہ وعید آئی ہوئی ہے، یہ وعید آئی ہوئی ہے۔ بھائی وعید اپنے اوپر لگاؤ، وعید کو اپنے اوپر لاگو کرو کہ میرے اوپر بھی یہ وعید آ سکتی ہے،
میں بھی اس وعید کو سوچوں، دوسروں کو صرف فضائل بیان کرو۔ ہاں یہ کرنا ہے کہ فضائل اور وعید دونوں کو مکس کر کے بیان کرو، جیسے اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے کیا ہے کہ جس جگہ پہ جنت کو بیان کیا ساتھ ہی جہنم کو بیان کیا ہے، جس جگہ پہ اپنی ناراضی کو بیان کیا کہ میں کیسے ناراض ہوتا ہوں، ساتھ ہی اپنی راضی ہونے کو بھی بتایا کہ میں راضی کیسے ہوتا ہوں۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا ذکر کیا ہے ساتھ ہی برے لوگوں کا ذکر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اکٹھا کر کے بیان کیا، ہم بھی اکٹھا کر کے بیان کریں، صرف اور صرف فضائل بھی بیان نہ کریں، صرف اور صرف وعیدیں بھی بیان نہ کریں، کہ لوگوں کے اندر خوف بھی پیدا ہو لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر اللہ کا شوق بھی پیدا ہو، نیک کاموں کا شوق بھی پیدا ہو، ان کو یہ بھی پتہ چلے کہ نماز پڑھنے پر مجھے کیا کیا فائدے ملیں گے، نماز نہ پڑھنے پہ کیا نقصان ہوگا، اور نماز پڑھنے پہ مجھے کیا کیا فائدے ملیں گے، دونوں ان کو بتائے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی آدمی کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ ریاکاری سے نماز پڑھ رہا ہے، یہ کہنے کی وجہ سے مجھے 6 مہینے تہجد کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، 6 مہینے اللہ تعالیٰ نے مجھے تہجد نہیں پڑھنے دی، پہلے اٹھتا تھا، پہلے اہتمام کرتا تھا، لیکن 6 مہینے تک مجھے تہجد کی توفیق نہیں مل سکی۔ ایسا بھی ہوتا ہے، تو ہمیں کسی کو بھی ریاکار کہنے کی، کسی کو منافق کہنے کی، کسی کو منافق سمجھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم اپنے اوپر باریک چھلنی لگائیں، اپنے اوپر ایکس رے لگائیں، اپنا ایکس رے کریں، اپنے آپ کو چیک کریں، ری چیک کریں، بار بار چیک کریں کہ میرے اندر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اپنی فکر کریں، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان کریں، دوسروں کے بارے میں اچھی سوچ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سمجھ توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پڑھنے سننے سمجھنے کا بھی اہتمام نصیب فرمائے۔